اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی العربی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابطحی المطلبی صاحب التاج والمعراج الرسول المسدد والنبی الممجد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وولایتہم وطہارتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات بجبر محمد وآل محمد۔ تھوڑا سا آپ بھی گھبرا رہے ہوں گے کہ مجلس کس مناسبت کی اور آیت کس مناسبت سے۔ میں بہت کنفیوز تھا، اتنی احادیث ہیں اور اتنی آیتیں ہیں شہزادی کی شان میں کہ میں کسے عنوان گفتگو بناؤں۔ پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ اس آیت کو عنوان گفتگو بنایا جائے جس کا ذکر خود شہزادی کونین کو پسند ہے۔ سورہ فجر کی آخری آیتیں ہیں، اعلان قدرت ہو رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ آگے کی آیتیں جو ہیں، تاریخ بشریت میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی ہے کہ جس کے لیے کہا جائے سوائے سرکار سید الشہداء کے کہ فادخلی فی عبادی، اے حسین میرے بندوں میں آ جا، وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ قدرت اس سے کہہ رہی ہے کہ تو میرے بندوں میں آ جا، تو میری جنت میں آ جا۔ لیکن ظاہر صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ وہ نفس کتنا اعلیٰ رہا ہوگا جس کی آغوش میں نفس مطمئن پل رہا ہوگا، وہ نفس کتنا اعلیٰ رہا ہوگا جس نے نفس مطمئن بنا کے کائنات کو دیا ہوگا، جس پر قدرت بھی فخر کر رہی ہوگی۔ یا یہ بیٹے کی ذات ہے جسے قدرت نفس مطمئن کہہ رہی ہے، یا پھر شوہر کے لیے قدرت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے ہاتھ بیچ دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے علی نفس پروردگار بن گئے، مرضی پروردگار بن گئے، حسین نفس مطمئن بن گئے، لیکن نہ حسین کے لیے کہیں یہ ملتا ہے نہ علی کے لیے ملتا ہے کہ پروردگار نے کہا ہوگا کہ اگر حسین راضی تو میں راضی، اگر علی راضی تو میں راضی۔ مگر یہ تنہا ذات شہزادی کونین ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها، فاطمہ کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے غضب سے قدرت راضی غضبناک ہوتی ہے۔ تو پھر سوچئے جب نبی سند دے گئے ہیں کہ فاطمہ کی رضا خدا کی رضا ہے، فاطمہ کا قہر خدا کا قہر ہے، تو کسی کے لیے اگر شہزادی نے کہہ دیا ہو پروردگار گواہ رہنا میں ان سے راضی نہیں ہوں، ایک صلوات میرے پر محمد وآل محمد۔ جب
قدرت نے سند دے دی ہے. اب اگر شہزادی کونین کہہ رہی ہوں پروردگار گواہ رہنا میں ان سے راضی نہیں ہو تو پوری دنیا مل کے رضی اللہ کہہ دے. قدرت راضی نہیں ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد آئیے پیغمبر کی ایک حدیث سے تھوڑا سا استفادہ کرتے ہوئے آپ کے ذہنوں کو ایک طرف لے چلنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے ایک عام مسلمان کے لیے ارشاد فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون بلسان و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مسلمان مومن نہیں. مومن تو اس سے بہت آگے ہے. اگر مومن کے لیے دیکھنا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں المومن من آمن جارہ بواقع. مومن وہ ہے کہ جس سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے. یعنی اگر آپ گھر میں ہیں مومن ہے تو آپ کا پڑوسی مطمئن ہو کہ جب تک یہ اپنے گھر میں ہے میرے لیے کوئی پریشانی نہیں آ سکتی. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اگر مومن ہے, مومن تو باپ کی چیز ہے. مسلمان سارے کے سارے مسلمان ہیں نا. مسلمان کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو پھر میں اسے کیسے مسلمان کہہ دوں جس کی زبان و ہاتھ سے نہ نبی کی بیٹی مسلمان محفوظ رہ سکی نہ نبی کے نواسے محفوظ رہ سکے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. پیغمبر کی حدیث ہے. عالم اسلام نے متفق ہو کے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام ہر مسلمان نے مانا ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون بلسان و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. سوال یہ اٹھتا ہے شہزادی کونین پر یہ جو مصائب کی انتہا کی گئی ہے. شہزادی کی زیارت آج کے دن آپ نے پڑھی ہوگی نا. زیارت میں شہزادی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو کسی دوسری زیارت میں نہیں ملتا ہے, مقہورہ, جس کے اوپر قہر کیا گیا ہے. اب آپ سوچئے معصومین جس کے لیے کہہ رہی ہو کہ میری چدہ کے اوپر قہر کیا گیا ہے. اب یہ سبت علیہ کی تفسیر ہے یہ مقہورہ. کیوں اتنے قہر کیے گئے, کیوں اتنی مصیبتیں آئی ہیں شہزادی کونین. کبھی غور کیجئے گا یہ شہزادی کا حق جو چھینا گیا, دربار میں بلایا گیا, سب کیا تھا. اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے تو تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے چلیے. پیغمبر اسلام جب مکے میں تشریف لائے ہیں اور حضور نے 40 سال کی جو خاموش زندگی گزاری ہے, اس دور میں مکے اور پوری دنیا میں خاتون کے لیے کیا سوچ تھی. کبھی تاریخ اٹھا کے اس کا مطالعہ کیجئے گا. مکے کے اندر 3 آبادیاں تھیں. سب سے بڑی آبادی کفار و مشرکین, اس سے کچھ کم آبادی یہودیوں کی تھی, اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر عیسائی تھے. اگر آپ ان تینوں آبادیوں کا مکے کے اندر ایک خاتون کے لیے ان کے ذہنوں میں کیا تھا, اگر اسے آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیے تو جو کفار تھے, مشرکین تھے, ان کے یہاں خاتون کے لیے زندہ رہنے کا تصور نہیں تھا. اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو لے جا کے اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. بیٹی کی پیدائش کو ننگوار سمجھا جاتا تھا. قرآن کا سورہ کفرت اسی طرف اشارہ کرتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. میدان محشر میں وہ لڑکیاں سوال کریں گی بتاؤ ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. یہ کفار و مشرکین جو سب سے بڑی آبادی تھی, ان کے یہاں تصور یہ تھا کہ کسی عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تصور کیجئے کیا پیغام تھا. جو اس سے تھوڑی کم آبادی تھی یہودیوں کی, ان کے یہاں یہ تھا کہ عورت اگر پیدا ہو رہی ہے تو زندہ رہ سکتی ہے. لیکن یہودیوں کا مذہبی مجرم وہ ہوتا تھا جو توریت مقدس کو جلا دے. یہ ان کا مذہبی مجرم ہوتا تھا. لیکن ان کا نظریہ تھا کہ اگر توریت کسی خاتون کے ہاتھوں تک پہنچنے والی ہو
تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے اس کتاب کو جلا دیا جائے. یہ ان کے مذہبی نظریات تھے. یعنی یہ خاتون مذہبی زندہ رہ سکتی ہے مگر مذہبی کتاب نہیں چھو سکتی ہے. یہ دوسرا کانسیپٹ تھا, دوسرا تصور تھا. تیسرا تصور جو تھا عیسائیوں کے ہاں, یہ اس سے تھوڑا لبرل تھے. ان کا کہنا یہ تھا ایک عورت زندہ بھی رہ سکتی ہے, مذہبی کتاب بھی پڑھ سکتی ہے, لیکن ایک عورت جنت میں نہیں جا سکتی ہے. ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. جلدی کرو. اوپر جاؤ بیٹا, اوپر جاؤ بیٹا, اوپر جاؤ ننا, کہیں سے کچھ کار ہو. ایک اور صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. بڑی لطیفہ کے جل رہے ہیں خدا, صحیح کہہ رہا ہوں, جل رہے ہیں. مل جل کے ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. تو جو گفتگو ہو رہی تھی, پہلا تصور یہ تھا کہ خاتون کو دنیا میں زندہ رہنے ہی کا حق نہیں ہے. اگر پیدا ہو گئی ہے تو اسے لے جا کے زندہ درگور کراؤ, دفن کر دو, یہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے. پہلا تصور. دوسرا تصور تھا زندہ رہ سکتی ہے لیکن مذہبی کتاب اس کے ہاتھوں تک نہیں پہنچنا چاہیے, یہ مذہبی کتاب نہیں چھو سکتی. یہ دوسرا تصور تھا. تیسرا تصور یہ تھا کہ عورت زندہ بھی رہ سکتی ہے, مذہبی کتاب بھی چھو سکتی ہے, لیکن یہ عورت جنت نہیں جا سکتی ہے. کتنے بھی اچھے کام کر لیں اسے کوئی نیک بدلہ نہیں مل سکتا. کیوں کہ اسی کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے تھے, اب یہ پلٹ کے جنت میں نہیں جا سکتی. پر توجہ چاہ رہا ہوں, یہ مکے کے اندر کے تین تصور تھے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے شاید اس زاویہ سے آپ نے کبھی نہ سوچا ہو. یہ تین تصور مکے کے اندر تھے. پہلا, عورت زندہ نہیں رہ سکتی. دوسرا, زندہ رہ سکتی ہے مگر مذہبی کتاب نہیں چھو سکتی. تیسرا, مذہبی کتاب بھی چھو سکتی ہے مگر اس کے کسی نیک کام کے بدلے میں اسے جنت ملنے والی نہیں ہے. یہ مکے کا کلچر تھا, تہذیب یافتہ کلچر جسے کہا جاتا تھا. مکہ سے تھوڑا ڈیولپ کلچر مصر کا تھا. مصر کا اس زمانے میں مشہور کلچر ہوا کرتا تھا, تہذیب و ثقافت ہوا کرتی تھی. لیکن مصر کا عالم یہ تھا کہ اگر دریائے نیل میں طغیانی نہیں آتی تھی, کھیتوں تک پانی نہیں پہنچتا تھا, تو یہ ہوتا تھا کہ خدائے نیل ہم سے ناراض ہے. قبیلوں کی حسین و جمیل لڑکیوں کو لا کے دریائے نیل کے کنارے قتل کر کے ان کے خون کو دریائے نیل میں شامل کیا جاتا تھا تاکہ خدائے نیل ہم سے خوش ہو جائے, ہمارے کھیتوں تک پانی پہنچ جائے. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ وہ جو خود دوسروں کے محتاج تھے ان کی خوشنودی کے لیے ایک عورت کو قتل کیا جاتا تھا. یہ اس زمانے کی تہذیب تھی اور جو اس زمانے کا سب سے ڈیولپ کلچر تھا جس کا پوری دنیا میں سکہ کل چلتا تھا. جیسے آج یورپین کلچر ہے جو اپنے آپ کو بڑے ترقی یافتہ کہتے ہیں, اس زمانے میں رومن امپائر کلچر جو تھا پوری دنیا کا سب سے مشہور اور ترقی یافتہ ثقافت و تہذیب کہلاتی تھی. ان کا نظریہ تھا کہ عورت اگر سماج میں پریشانیاں آتی ہیں تو یہ عورت کی وجہ سے آتی ہیں. آسمان پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام پنڈورا ہے. یہ ساری پریشانیاں اسی پنڈورا کی وجہ سے آتی ہیں. اگر سماج میں پریشانیاں آئیں تو عورتوں کو گھروں سے نکال کے روڈوں پر لاؤ, انہیں تازیانے مارو. جب انہیں تازیانے مارو گے تو اس پنڈورا کو پریشانی ہوگی, تمہاری پریشانیاں ختم ہوں گی. تو اگر آپ نے غور کیا ہو, مکے کی تین تہذیبوں کے علاوہ عورت قتل کر دینا کوئی بات ہی نہ تھی. اگر اپنی وجہ سے پریشانیاں آئے تو سزائیں عورتوں کو ملے. یہ اس زمانے کا کلچر تھا. آپ کے ہندوستان کی تہذیب بھی بڑی پرانی تہذیب ہے. اگر ہندوستان کی تہذیب کو اٹھا کے پڑھیے تو یہاں بھی ایک خاتون کے سلسلے میں ایک بدنما داغ کی طرح ایک باب ملتا ہے جسے ستی پرتھا کہا جاتا ہے. بہت توجہ
چاہ رہا ہوں جسے ستی پرتھا کہا جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا تھا؟ کہنے لگے جب شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو شوہر کی جلتی ہوئی چتا میں عورت کو ڈھکیل دیا جاتا تھا تاکہ شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بھی جان چلی جائے. جب لوگوں نے بعد میں اس کے اوپر اعتراض کیا تو وردھا آشرم بننے لگے, ودھوا آشرم بننے لگے تاکہ بیوہ عورتوں کو لے جا کے وہاں رکھا جائے. جو بیوہ عورتیں لے جا کے ودھوا آشرموں میں رکھی جاتی تھی, وہاں کے اوپر اگر ان عورتوں کے کانوں میں وید مقدس کی آواز چلی جاتی تھی تو کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا کہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ مذہبی کتابوں کی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچے. عورت کو حق نہیں تھا کہ اپنے سروں پہ بال رکھے. عورت کو حق نہیں تھا کہ کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے. آپ سوچئے کیا کہا گیا ستی پرتھا کے لیے کہ شوہر و محبت جب بدنما داغ کے اوپر دنیا نے اعتراض اٹھایا تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ محبت کا تقاضا تھا, شوہر و زوجہ کی محبت کا تقاضا تھا کہ یہ زوجہ شوہر کی جدائی نہیں برداشت کر پاتی تھی, اس لیے یہ چتا میں کود کے اپنی جان دے دیتی تھی. تو بھائی محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے, دو طرفہ ہوتی ہے. اگر ہندوستان کی تاریخ میں لاکھوں ستی ہونے والی عورتیں ملتی ہیں تو پھر کوئی ستا ہونے والے 10-20 مرد بھی تو ملے جو یہ ثابت کرے کہ محبت دو طرفہ تھی, ایک طرفہ نہیں تھی. بہت توجہ چاہ رہا ہوں, بہت توجہ چاہ رہا ہوں, ایک نتیجے تک لے چلنا چاہتا ہوں. یہ اس زمانے کا کیریکٹر تھا عورت کو لے کے کہ عورت کو کسی بھی حق میں عزت نہیں دی جاتی تھی. اب سوچئے جب ایسے ماحول میں اللہ نے پیغمبر کے گھر میں ایک بیٹی دی اور اس بیٹی نے کردار اتنا اعلیٰ بنایا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ باپ کی ماں ہے, تو کردار اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ نبوت نیچے رہ گئی, سیدہ اوپر. ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. حیدری نعرہ سلوات. خاتون کے کردار کو اسلام نے کہاں لے جا کے پہنچایا؟ جس سماج میں عورتوں کو مذہبی کتابیں سننے کی اجازت نہیں تھی, اسی سماج میں شہزادی کونین نے ایسی کنیز تیار کی کہ 20 سال تک قرآن کی آیتوں سے گفتگو کرتی نظر آ رہی. تصور کیجئے خاتون, اب آپ سمجھ میں آیا کہ یہ در سیدہ پہ آگو لکڑی لے کے کیوں آئے تھے. یہ علی کی خلافت تو بہانہ تھا, مرد سالاری نظام کی جو چولے شہزادی کونین نے تعلیم کے ذریعے ہلا دی تھی, یہ ان کا بدلہ لینے آئے تھے. ارے کیا کہنا, زندہ باد زندہ باد. مل جل کے صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. کردار شہزادی کونین کا کردار تصور کیجئے. جس آغوش میں حسین پلے ہیں وہ آغوش کس معیار کی ہے؟ اگر معیار کو سمجھنا ہے, میری عادت ہے کلام مجید سے ہٹ کے میں الگ نہیں جاتا. اگر اس معیار کو سمجھنا ہے تو کلام مجید کی طرف آپ کو لے چلوں. اللہ نے خاتون کو چنا, ایک خاتون کو. قرآن اس کے لیے کہتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم, اللہ نے تمہیں چن لیا, برگزیدہ کر لیا, منتخب کر لیا عالمین کی عورتوں میں سے. کون چنا گیا؟ مریم. کس نے چنا؟ خدا نے. اب پوری کائنات مل کے مریم کا جواب لا سکتی تھی؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں, مریم کا جواب لا سکتی تھی؟ مریم کو خود پروردگار نے چنا ہے, وسیلہ کوئی نہیں ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں, پروردگار کہہ رہا میں نے چنا. اب مریم کا جواب نہیں ہو سکتا تھا, لیکن جب عیسیٰ آ گئے تو مریم کی ساری فضیلتیں پیچھے ہو گئی, عیسیٰ آگے ہو گئے. دلیل کہ جب عیسیٰ کو لے کے چلنے لگی, کہا جواب
قدرت نے کہا اب تم چپ رہو گے، یہ بچہ بولے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معصوم آ جاتا ہے تو خواتین کو چپ کر دیا جاتا ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے مرجع، یہ ہے مصدر۔ لیکن اس کے باوجود جب بیٹا معصوم آ گیا تو مریم چپ ہے، مگر سلام ہو شہزادی کونین پر کہ جب نبوت و امامت کا تعارف ہوتا ہے کہا جاتا ہے فاطمہ و ابوہا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ فاطمہ ان کے بابا کس معیار پر کردار پہنچایا ہے۔ اب آپ سمجھے حسین کائنات کو ایسے ہی نہیں ملے ہیں، اور پروردگار نے تو مہر آ کے لگا دی ہے کہ پوری کائنات صدقہ ہے شہزادی کونین کا۔ نبی امام سب آ گئے، حدیث قدسی ہے نا، لولا لما خلقت الافلاک، اے میرے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا لولا علی لما خلقتک، اے میرے نبی اگر علی نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے۔ اور تیسرا جملہ جو قیامت کا ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میرے نبی نہ آپ ہوتے نہ علی ہوتے۔ دنیا کہتی ہے جوش خطابت، شیعوں کی عقیدت، شیعوں کی محبت، نہ یہ جوش خطابت ہے نہ اندھی عقیدت ہے۔ اندھ بھکت ہم نے دیکھ لیے ہیں کیسے ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ یہ عقیدت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیا کہا حدیث قدسی ہے پروردگار کا وہ کلام جو قرآن کریم سے ہٹ کے ہے۔ پروردگار نے کہا لولا لما خلقت الافلاک، کہ میرے نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اچھا نبی نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، نبی تو ہوتے۔ لولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں نہ ہوتے۔ مسئلہ کیا ہے؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، یہ عقیدت و محبت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ شہزادی نہ ہوتی تو خلقت کائنات نہ ہوتی۔ دلیل پیغمبر کی حدیث کہ اگر سیدہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ تھا۔ یہ تنہا شہزادی کونین نہیں ہے، 11 اماموں کی امامتیں ہیں جو شہزادی کونین کو دیکھ رہی ہے۔ اگر شہزادی نہ ہوتی، کفو ہی نہ ہوتا تو سلسلہ امامت بڑھتا کیسے؟ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب پیغمبر میدان مباہلہ میں قافلے کو لے کے آئے تو عیسائیوں نے دیکھ کے کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ کیا کہا؟ ایسے چہرے۔ پیغمبر ہے، مولا کائنات ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، شہزادی کونین ہے۔ پیغمبر کو مسجد میں دیکھ چکے، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ مولا کائنات کو نجران میں بھی دیکھا، مسجد میں بھی دیکھا، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ حسنین کو کل مسجد میں دیکھ چکے تھے، آج میدان میں دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی اگر کہنا تھا تو یا تو نام لے کے کہتے کہ فلاں اشارہ کر دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے، لیکن کسی کے نام کا نہ لیا جانا اور یہ کہنا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عصمت شہزادی کونین کے حجاب میں 9 اماموں کے چہرے ایسے نظر آ رہے تھے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، ہے نعرہ حیدریہ علی، نعرہ سلوات، سوائے نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہاں سے وہاں تک عظمت شہزادی کونین پر مل جل کے صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ ایسا کردار ہے
کیا بات ہے. اچھا اب سوچئے جب اتنا اعلیٰ کردار ہے اس کو کون بلا رہا ہے؟ وقت کا خلیفہ، خود ہی قاضی. کس ایک مقدمے کے لیے؟ فدق آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ توجہ چاہ رہا ہوں، اس زاویے سے کبھی سوچئے گا. صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. شہزادی کونین دربار خلافت میں پہنچی، خلیفہ بھی ایک قاضی بھی. شہزادی کونین جب پہنچی کہا فدق میرا ہے، کہا وہ پیغمبر کی حدیث ابھی آپ تفصیل سے سن چکے ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کے وارث بناتے ہیں. حضور نے کہا تھا حدیث لکھوں، کہا قرآن کافی ہے. اب جب شہزادی کونین آئی تو جیسے انہوں نے کہا کہ پیغمبر فرما گئے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء، بچ جاتا اگر یہ کہتا کہ پیغمبر نے کہا میں اپنا وارث نہیں بناتا ہوں، لیکن اس نے جملہ کیا کہا، حدیث کیا کہی، نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء. بس جیسے ہی گروہ انبیاء کہا، شہزادی نے فوراً قرآن کی آیت نکالی، وَوُرِثَ سُلَیمَانُ وَدَاؤُدَ، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. بس جیسے ہی یہ جملہ کا کہ آپ گواہی لے آئیے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی حدیث و قرآن کا مسئلہ تھا، آپ جب پھنسے تو آپ گواہی لے کے آئیے. بہت توجہ، ایک باریک سی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. شہزادی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بطور گواہ پیش کیا، حسنین علیہ السلام کو بطور گواہ پیش کیا. جیسے ہی شہزادی نے حسنین کو بطور گواہ پیش کیا، جو خلیفہ بھی ہے قاضی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے قاضی بھی ہے، شہزادی سے کہتا ہے یہ آپ کے بیٹے ہیں، اولاد کی گواہی ماں باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے وقت خلیفہ اور حاکم؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی کی بیٹی سے کہ آپ کے اولاد کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے. خلیفہ کو یہ کہنے سے پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. خود بھی خلیفہ اپنی بیٹی کی گواہی سے بیٹی ہی نے تو گواہی دی تھی. کیا آخری وقت میں گواہی کیا تھی؟ بات آ گئی ہے، تھوڑا سا گفتگو آگے بڑھا دوں، مجھے احساس ہے بہت جلدی بیٹی نہیں، یہی روایت تھی نا کہ آخری وقت میں میرے بابا سے کہا جا کے میری جگہ پہ نماز پڑھا دو. یہی روایت ہے نا. آئیے تاریخ کی طرف چلتے ہیں جسے عالم اسلام نے لکھا ہے، ایک فرقے کی نہیں، مسلمانوں نے متحد ہو کے لکھا ہے. پیغمبر کا آخری وقت قریب آیا، پیغمبر نے اسامہ کی قیادت میں ایک لشکر ترتیب دیا جس کا نام رکھا گیا، تاریخ نے لکھا ہے جیش اسامہ. اب یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، جتنے اسلام میں محترم نام تھے مسلمانوں نے ایسے بدنام کیے ہیں کہ آج کوئی لینے پہ تیار نہیں. بقول شاعر گلیوں میں بک رہے ہیں تیرے قیمتی لباس، حجام ہے خلیفہ قصائی امام ہے. یہ عالم اسلام کا عالمیہ بن گیا، یہ عالم اسلام کا عالمیہ بن گیا ہے. لفظ اسامہ کو اتنا بدنام کر دیا گیا کہ تورا بورا کی پہاڑیاں آج تک ڈھونڈ رہی ہیں کہاں ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. تو پیغمبر نے حضرت اسامہ کی سربراہی میں ایک لشکر ترتیب دیا، تاریخ نے جس کا تذکرہ لکھا ہے جیش اسامہ کے نام سے. اور مسلمانوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا سوائے علی مدینے کے سارے مردوں پر واجب ہے کہ اسامہ کی قیادت میں جنگ کرنے کے لیے جائیں. پیغمبر نے کیا کہا؟ علی کے علاوہ سارے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسامہ کی قیادت میں جنگ کرنے کے لیے جائیں. پھر مسلمان لکھتے ہیں پیغمبر یہیں پر نہیں رکے، بلکہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس حکم کی نافرمانی کرے اس پر خدا کی بھی لعنت ہو، میری بھی لعنت ہو. تاریخ کے جملے ہیں کہ پیغمبر نے یہ حکم دیا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، مسلمانوں نے آگے بہانہ بنانا شروع کیا، یا رسول اللہ یہ اسامہ کم سن، چھوٹے، دبلے پتلے، یا رسول اللہ کسی اور کو. پیغمبر نے پلٹ کے جواب دیا اسامہ کی ادا ہی خدا کو پسند ہے، انہی کی قیادت میں جانا ہوگا. اب ہنگامہ مچ گیا، مسلمان چلے، مگر اب ظاہر سی بات ہے ادھر سے ادھر رابطے جڑے ہوئے تھے. جیسے ہی مدینے کے دروازے کے پاس قافلہ پہنچا، لشکر پہنچا، خبر پہنچ گئی پیغمبر زیادہ علیل ہو گئے ہیں.
پیغمبر کی حدیث کیا ہے کہ مدینے کے سارے مردوں پر واجب ہے کہ اسامہ کی قیادت میں اس لشکر میں جنگ کرنے کے لیے جائیں. جو نہ جائے اس پر میری بھی لان، خدا کی بھی لان. روایت دوسری لائی جاتی ہے، بیٹی کہتی ہے آخری وقت میں پیغمبر نے میرے بابا جان سے کہا کہ جا کے میری جگہ پر نماز پڑھا دیجئے. اب ایک مثال کا سہارا لے لوں. فرض کیجئے میں یہاں آیا، میں واپس مجھے بس سے جانا تھا، فون کر دیا گیا تھا، بس والا تیار کھڑا تھا. مان لیجئے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ماسٹر صاحب ہیں، میں ان کا مہمان تھا. یہ ان کے گھر میں ایک چپراسی تھا، ایک چوکیدار تھا جس کا کام تھا رات بھر جاگ کے گھر رکھوائے. ابھی ہم ان کے گھر میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، رخصتی کے کلمات ادا ہو رہے تھے کہ وہ بیچارہ چوکیدار دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا مولانا صاحب میں نے کل رات سوتے میں خواب میں دیکھا تھا کہ آج جس گاڑی سے آپ جائیے گا اس کا حادثہ ہو جائے گا، خدا را آپ اس گاڑی سے نہ جائیے. ماسٹر صاحب کے دل میں شک آیا، جانے نہ دیا. اگلے دن صبح خبر آئی واقعاً اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بچ گیا. انہوں نے اپنے اس چوکیدار کو بلایا، بلانے کے بعد اسے انعام و اکرامات سے نوازا کہ تو نے ہمارے مولوی کی جان بچائی، مگر جاؤ اب ہم تمہیں نوکری پہ نہیں رکھنا چاہتے. اس نے کہا میری غلطی. کہا مولانا کے سامنے تم نے اقرار کیا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے تم نے خواب دیکھا تھا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. پیغمبر کہہ رہے جو نہ جائے اس پر لعنت ہوگی. نماز پڑھا کے اقرار کر لیا کہ پیغمبر کے حکم کے بعد یہ مدینہ چھوڑ کے نہیں گئے تھے. ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. تو شہزادی نے اپنے بچوں کو پیش کیا بطور گواہ کہ یہ آپ کے بیٹے، کوئی اور گواہ لائیے. شہزادی نے اپنے گھر کی کنیز جناب اسماء بنت امیس بطور گواہ پیش کیا. دیکھیے کیوں شہزادی سے حسد تھا، یہ دلیل یہاں پر بھی ملتی ہے. جناب اسماء دربار میں آئیں. اسماء سے سوال کیا گیا اسماء گواہی دیتی ہو کہ پیغمبر فدک بی بی کو دے گئے تھے؟ اسماء بجائے اس کے کہ گواہی دیتی ہیں اسماء سوال کرتی ہیں کیا تم نے پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہے کہ اسماء جنتی عورتوں میں سے ایک ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. بجائے اس کے کہ ہاں یا نہیں میں جواب دیتی ایک سوال کر دیا کیا تم نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے کہ اسماء جنتی عورتوں میں سے ایک ہیں؟ پوری مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے پیغمبر سے سنا ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسماء جنتی عورتوں میں سے ہیں. اسماء پھر پلٹ کے سوال کرتی ہیں کیا جنتی عورت جھوٹ بول سکتی ہے؟ کہ یہ بتاؤ جنتی عورت جھوٹ بول سکتی ہے؟ بیک زبان کہا نہیں جھوٹ بول سکتی ہے. کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ پیغمبر نے میرے سامنے فدک شہزادی کو دیا تھا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اب یہ جو خلیفہ اول نے فدک کا قبالہ لکھا تھا یہ شہزادی کی یا نبی کی محبت میں نہیں لکھا تھا. نہ لکھتے تو مسجد میں جھوٹے بن رہے تھے اس لیے لکھا تھا. مل جل کے صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. یہ کردار تھا. کنیز کو اس معیار پر پہنچا دیا ہے کہ مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے حافظان قرآن اس کنیز کے نفس کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں. شہزادی میں کتنے رخ شہزادی کونین کے پیش کروں، ہر رخ کے اوپر ایک کامل تصویر ہے. 3 موقع سماج میں ایسے آتے ہیں جب خواتین اپنے حواس کھو دیتی ہیں. پہلا موقع شادی کا، دوسرا موقع خدا نہ خواستہ اگر گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جب کسی خاتون کو کورٹ کچہری دربار میں جانا پڑتا ہے. شہزادی کونین کی حیات کے تینوں موقع اٹھا کے دیکھ لیجئے. شہزادی جا رہی ہے کہاں؟ یہودی کے یہاں شادی میں. کیوں بلایا ہے؟ نبی کی بیٹی آئے گی، پیوند لگے کپڑے ہوں گے، مذاق اڑائیں گے. لیکن جب شہزادی پہنچی ہیں، گئی تھی تنہا،
واپس آئی ہے تو 500 کو اسلام میں لے کے. لیکن کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ نہیں بتاتی کہ شہزادی کے پردے میں کہیں سے کوئی فرق آیا. دوسرا موقع، خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، جنگ احد کی ایک خبر پہنچی کہ پیغمبر قتل کر دیے گئے، شہزادی میدان احد میں آئی ہیں. سوچئے جہاں تلواریں چل رہی ہوں، زخمی زمین پہ پڑے ہوں، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہوں، اس ماحول میں شہزادی آئی ہوں گی تو کردار کیا ہونا چاہیے تھا ہمارے یہاں کے حساب. لیکن شہزادی کونین آ کے واپس بھی چلی گئی ہیں. کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ نہیں لکھتی کہ شہزادی کے حجاب میں کوئی فرق آیا ہے. تیسرا موقع، دربار خلافت، کوٹ کچہری. شہزادی نے اپنے حق کا پورا مقدمہ لڑا ہے، لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ بنت علی کے بدن کا کوئی حصہ بھی میں کہیں دکھائی دیا. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمارے سماج میں خاص طور سے آپ کی بستی بہت اچھی ہے، لیکن عام طور سے جب کہیں پر گفتگو ہوتی ہے پردے کی تو خواتین کا ایک جواب ہوتا ہے، نگاہوں کا پردہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے، آپ کنیز سیدہ ہیں، آپ کی نگاہیں پاک ہیں، لیکن جو سامنے والا ہے اس کی نگاہوں کی طہارت کی سند کون دے گا؟ دوسرا، آپ کنیز سیدہ ہیں، شہزادی کونین سے زیادہ نگاہوں کی طہارت کو آپ سمجھیں گی؟ شہزادی نے وہ معیار بھی دیا ہے. پیغمبر اپنے نابینا صحابی کے ساتھ در سیدہ پہ آئے، اے بیٹی میرا صحابی ہے، کہ بابا میں پردہ کر لوں، کہ بیٹی میرا صحابی نابینا ہے. پیغمبر نے پلٹ کے جواب دیا، بابا وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں. کردار کس معیار پر پہنچا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ دروازے پر آگ و لکڑی لے کے کیوں آئے. خدا کسی غم میں نہ رلائے. یہ آگ و لکڑی، شہزادی کی مظلومیت کا اندازہ لگا نا. شہزادی نے مولا کائنات سے سوال کیا، یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا کائنات سر جھکا کے جواب دیتے ہیں، بنت نبی اب تو میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں. جزاکم اللہ. اے بنت نبی اب میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. دستور عرب یہ تھا کہ اگر کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا تھا تو 40 دنوں تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اہل محلہ اس کے ہاں غذا پہنچاتے تھے. رحلت پیغمبر کو تیسرا دن تھا کہ مدینے والوں نے دیکھا کہ سیدہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. لوگ چلے کہ بنت نبی سے سوال کریں کیا اس نے دستور عرب کو فراموش کر دیا. ابھی تو رحلت پیغمبر کا تیسرا دن ہے، تیسرے ہی دن گھر کا چولہا جل گیا. مگر جب لوگ قریب آئے تو کیا دیکھا، یہ گھر کے چولہے کا دھواں نہ تھا، دروازہ جل رہا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اجرکم عند اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہزادی کونین کے. لیجئے رحلت پیغمبر کے بعد شہزادی کتنا زندہ رہی؟ 75 دن یا 95 دن. ساری تاریخ متحد شہزادی کو کوئی بیماری نہ تھی، لیکن وہ کون سی مصیبتیں پڑیں. آپ نے کسی 18 سال کی بی بی جسے کوئی مرض نہ ہو اسے عصے کا سہارا لے کے چلتے دیکھا. عصے کا سہارا لے کے چلتے دیکھا. 75 دن یا 95 دن میں شہزادی کو مرثیہ پڑھنا پڑ گیا. صبت علیہ میں سر نہ لیا لیا، صبت علیہ میں سر نہ لیا لیا. بابا آپ کے پاس جو مصیبتیں پڑی اگر دنوں پر پڑتی تو تاریکی میں تبدیل ہو جاتی. کیسی کیسی مصیبتیں. مصیبتوں کا اگر اندازہ لگانا ہے تاریخ بتاتی ہے جب سقیفہ سے لوگ پلٹے در سیدہ پہ آئے، اے سیدہ علی کو گھر کے باہر نکالو. کہا اگر نہ آئے علی تو اس دروازے میں آگ لگا دیں.
اس دروازے میں آگ لگا دیں گے. روایتیں سنتے رہتے نا, مجھ سے کہا گیا مصائب تھوڑا سا زیادہ پڑھے, عادت نہیں ہے, کوشش کرتا ہوں جہاں تک پڑھ سکتا ہوں پڑھوں گا, اس لیے کہ اب آخری مجلس ہے, نہ جانے اگلے سال کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے. تاریخ کہتی ہے شہزادی سے کہا گیا میں دروازے کو آگ لگا دوں گا. شہزادی سوال کرتی ہے کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جہاں حسنین رہتے ہیں؟ کہا مجھے اس سے مطلب نہیں کون رہتا ہے. کہا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے؟ کہا مجھے اس سے مطلب نہیں ہے, اگر علی باہر نہ آئے تو دروازے میں آگ لگا دوں گا. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, قنفذ کو اشارہ کیا, قنفذ تازیہ نہ لے کے آگے بڑھا, شہزادی کے بازو پر تازیہ نہ پڑا, شہزادی گھبرا کے پیچھے ہٹی, دروازے میں آگ لگائی گئی, جلتا ہوا دروازہ پہلو سیدہ پر گرا, دروازے کی کیل پہلو میں در آئی. جزاکم اللہ خیر الجزا. جلتا ہوا دروازہ سیدہ کا پہلو, روایت کے جملے, شہزادی در و دیوار کے درمیان تھی, مسلمان دروازے پر سے گزرتے رہے, شہزادی پکارتی رہی اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا, اے فضا میرا بچہ قتل کر دیا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے. بچہ ایسے ہی یہ مسلمان مولا کو گرفتار کر کے لے کے چلے, فضا آگے بڑھی, شہزادی کو اٹھایا, بازو کا سہارا دیا, سوال کرتی ہے ابو الحسن کہاں ہے؟ کہ بی بی گلے میرے اسمان ظلم ہے. آواز دیا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی. مسجد النبی کی دیواریں بلند ہو گئی, اے بی بی ابھی سر کے بال کھلے نہ تھے, مسجد کے دیواریں بلند ہو گئی, کاش کہ کربلا کا منظر بھی دیکھ لیتی. وقت گزرتے رہے, مولا کے پاس لوگ آئے, شہزادی کا عالم یہ دن رات اپنے باپ پر آنسو بہاتی ہے. لوگ آئے, اے علی سیدہ سے کہہ دو یا تو دن میں رو لیا کرے یا تو رات میں رویا کرے. مولا کائنات ہے بی بی مدینے کے لوگوں نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے, چاہے دن میں رویا کرے چاہے رات میں رویا کرے. شہزادی کہتی ہے ابو الحسن ان سے کہہ دیا میں زیادہ دن زندہ رہنے والی نہیں ہوں. مولا فرماتے ہیں بی بی آپ دن میں رات میں گھر میں گریہ کر لیجئے, میں دن میں آپ کو مدینے کے باہر لے چلوں گا, وہاں چل کے گریہ کر لیجئے گا. اب دستور یہ ہے مولا صبح شہزادی کو لے کے جاتے ہیں اور مدینے کے باہر ایک جگہ پر پہنچا دیتے ہیں. دن بھر شہزادی اپنے بابا پر گریہ کرتی ہے, شام کو مولا بیت الشرف میں لے کے آتے ہیں. ایک دن جب علی شہزادی کو لینے پہنچے تو کیا دیکھا کہ بی بی بہت تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی. مولا سوال کرتے ہیں بی بی کیا بابا کی یاد زیادہ آ رہی ہے؟ کہ نہیں ابو الحسن آپ نے دیکھا نہیں جس درخت کے سائے میں بیٹھ کے میں گریہ کرتی تھی مسلمانوں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا. اے علی آج دن بھر دھوپ میں بیٹھ کے میں اپنے بابا پر آنسو بہاتی. جزاکم اللہ خیر الجزا. لیجئے وقت گزرتا رہا اور یہاں تک کہ وہ آج کا ہنگام قریب آ گیا کہ شہزادی کونین نے اسما کو بلایا, اے اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں, دیکھو جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا میں زندہ ہوں, جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا میں دنیا میں نہیں ہوں. اے اسما جب میرے بچے آئیں تو انہیں پہلے کھانا کھلا دینا پھر انہیں میرے مرنے کی خبر دینا. تاریخ کہتی ہے وصیت کر کے شہزادی حجرے میں گئی. اسی اسنا میں مولا بیت الشرف میں آئے, شہزادی کے حجرے میں پہنچے, کیا دیکھا شہزادی وہوے آرام ہے. مولا کائنات آواز دیتے زہرا, کوئی جواب نہ ملا. آواز دی بطول, کوئی جواب نہ ملا. پھر آواز دی بنت رسول, کوئی جواب نہ ملا. ایک مرتبہ علی کی آنکھوں سے اشک چلے, شہزادی کے چہرے پر گرے. شہزادی نے آنکھیں کھولی, یا علی گریے کا کیا سبب؟ کہ شہزادی اتنی دیر سے آواز دے رہا تھا. شہزادی کہتی ہے علی میرا بابا خواب میں آیا تھا, اب میں زندہ رہنے والی نہیں ہوں. اے علی میری کچھ وصیتیں ہیں, ان میں سے
میری ایک وصیت یہ ہے، میرے حسین کا خیال رکھنا، میرا بچہ رات میں پانی پیتا ہے، حسین کے لیے بستر کے قریب پانی رکھ دیا کرنا۔ اس کے بعد کی جو وصیت ہے سنیے گا، شہزادی فرماتی ہے یا علی غسلنی باللیل حنتنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا، یا علی مجھے رات میں حنوط کیجئے گا، یا علی مجھے رات میں کفن پہنائیے گا، یا علی مجھے رات میں دفن کیجئے گا۔ اے شہزادی رات میں دفن ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نہیں چاہتی ہے کچھ لوگ جنازے میں آئے، لیکن اے شہزادی رات میں غسل دینا، رات میں حنوط کرنا، رات میں کفن پہنانا، اس کی کیا مصلحت ہے؟ یہ مصلحت اس وقت واضح ہوئی جب غسل دیتے ہوئے مولا کائنات چیخ کے روئے۔ عجب نہیں شہزادی جواب دے، جب رات کی تاریکی میں پہلو پہ ہاتھ پڑا تو علی برداشت نہ کر سکے، تو سوچو اگر دل کے اجالے میں شکستہ پہلو دیکھتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، لیجئے غسل و کفن دے دیا گیا۔ شہزادی جناب زینب سے روایت ہے کہ میرے بابا نے کہا تھا اے میری بیٹیو، ماں کی وصیت ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس لیے آہستہ آواز سے رونا، دیکھو تمہارے گریے کی آوازیں بلند نہ ہو۔ شہزادی فرماتی ہے ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے دہن میں دے لیتے تھے اور تڑپ تڑپ کے اپنی ماں پر آنسو بہاتے تھے۔ سلمان کہتے ہیں رات کی تاریکی میں میرے دروازے پر دق الباب ہوا، اب جو میں نے دروازہ کھولا بڑا شہزادہ دیوار پر سر رکھے رو رہا ہے۔ اے سلمان، اماں کے جنازے میں شرکت کر رہا ہے تو چلو، لیجئے جنازہ اٹھا۔ رات کی تاریکی میں بقیع میں آیا، جب علی قبر کے قریب پہنچے دو ہاتھ برآمد ہوئے، اے علی میری امانت دے دو۔ بس دو ہی جنازے دیکھے، یا دادی کا جنازہ ہاتھ برآمد ہوئے، یا پوتی کا جنازہ۔ زندان شام دونوں جگہ علی تھے، یا دادا علی جنازہ لیے تھا، وہاں پوتا علی بہن کا جنازہ لیے تھا۔ علی کہتے یا رسول اللہ معاف کیجئے گا، امانت جب دی تھی پسلیاں ٹوٹی نہ تھی، بازو پا ورم نہ تھا، پہلو میں نے وَسَيَعْلَمُ الظَّلَمُ أَيَّ مُنْقَلَبٍ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لا معبود سواك يا غياث المستغيث الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلها وبنیہا والسر المستودع فیہا بک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارہ مجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سیرت شہزادی کونین پر عمل کر سکیں۔ پروردگارہ بطول اکیڈمی کے تمام نوجوانوں کو صحت، طول عمر اور جذبات عطا فرما تاکہ ہمیشہ اس سے بہتر یہ سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ پروردگارہ جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما، آل سعود و آل یہود کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مومنین بحرین، مومنین یمن، مومنین سیریا کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ پروردگارہ بالاخص آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی اور سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔
پروردگار آیت اللہ زکزکی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ان کی رہائی کے جلد از جلد اسباب فراہم فرما۔ پروردگارہ اس دنیا میں جہاں جہاں بھی تیرا نام لینے والے ہیں ان سب کو اس موذی مرض کورونا سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی ماتم داران سید الشہداء ہیں انہیں بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام ہر طرح کی وباؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمارے ملک کو پھر سے امن و امان کا گہوارہ قرار دے۔ پروردگارہ جو افراد ملک کی سالمیت کے لیے فتنے کر رہے ہیں ان فتنوں کو انہی کی طرف واپس کر دے۔ پروردگارہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔